سرسراہٹ اور آنکھوں میں چھپا خوف، وہ مخلوق جو دیکھتی ہے، سنتی ہے، مگر خود سامنے نہیں آتی۔ ایک ایسی دنیا جو رات کے اندھیروں میں آباد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک اندیکھی مخلوق کی تلاش میں آپ کے لیے لایا ہوں پھر سے ایک خوفناک واقعہ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ابو وحید سٹوریز آفیشیل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوں۔ بسنت کے دنوں کی بات ہے۔ فیصل اپنے دوست خرم کے گھر بسنت منانے گیا ہوا تھا۔ مسلسل بجلی کے شارٹ فال کی وجہ سے لائٹ کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ آدھی رات کے قریب جب ان دونوں دوستوں کو بھوک نے ستایا تو خرم فیصل کے لیے کھانا لینے بازار چلا گیا۔ فیصل غیر رسمی طور پر چھت پر ٹہلنے لگا۔ کچھ وقت ٹہلتے ٹہلتے فیصل کو محسوس ہوا کہ ساتھ چھت پر کوئی بچہ رو رہا ہے۔ اسے مسلسل بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فیصل نے جھجکتے ہوئے چھت سے دوسری طرف دیکھا تو ساتھ والی چھت پہ نیم اندھیرے میں ایک چھوٹا سا بچہ حیرت انگیز طور پر فیصل کی طرف منہ کر کے رو رہا تھا۔ فیصل ایک دم پیچھے ہو گیا۔ اسے اس وقت اس بچے کا اکیلے چھت پہ رونا کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ بچے کے گھر والے کہاں تھے وہ نہیں جانتا تھا۔ جب کچھ دیر وہ بچے کے رونے کی آواز مسلسل سنتا رہا تو ہمت کر کے تھوڑا سا آگے ہوا اور اس بچے سے پوچھ لیا، بیٹا آپ کے بابا کدھر ہیں؟ مگر وہ بچہ کوئی جواب دیے بنا بس روئے جا رہا تھا۔ فیصل نے اس گھر کے صحن کی طرف منہ کر کے کہا، بھائی آپ کا بچہ رو رہا ہے، مگر نیچے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ فیصل کچھ وقت تو یہ سب دیکھتا رہا، مگر پھر نہ چاہتے ہوئے ایک جھجک کے ساتھ وہ چھت پھلانگ کر اس چھت پر چلا گیا۔ وہ جیسے ہی بچے کے قریب گیا اور بچے سے پوچھا، بیٹا آپ کے بابا کدھر ہیں؟ تو اس بچے نے فیصل کا ہاتھ پکڑ کر نیچے جانے کے لیے اشارہ کیا۔ فیصل کو پہل تو لگا کہ شاید یہ بچہ بول نہیں سکا۔ فیصل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تھوڑا سا آگے جا کر ان کی چھت سے ہی ان کے صحن میں آواز دی، بھائی آپ کا بچہ اوپر اکیلا رو رہا ہے۔ تو نیچے سے اب کی بار ایک عورت کی آواز آئی، اسے نیچے اتار دو۔ مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اس آواز میں ایک عجیب سی گراہٹ تھی۔ فیصل چونکہ وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتا تھا، اس لیے فیصل بہت جھجک کے ساتھ وہ بچے کو پکڑ کر آگے کی طرف ہوا۔ اس گھر میں اس صحن میں ایک لکڑی کی سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ فیصل اس بچے کو لے کر اس سیڑھی کی طرف آیا، مگر وہ بچہ فیصل کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ فیصل ڈرتے ڈرتے اس سیڑھی تک آیا اور اس بچے کو نیچے اتارنا شروع کیا، مگر پھر ایک خیال آیا کہ بچہ گر نہ جائے تو سوچا 2-3 سیڑھیاں اس کو پکڑ کر نیچے اتار دیتا ہوں۔ فیصل نے جوں ہی اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر 2-3 سیڑھیاں نیچے اس کو اتارا تو دائیں طرف فیصل کی نظر اس صحن میں بیٹھی عورت پر گئی جو بکرے کا سر چبا رہی تھی۔ فیصل خوف سے گر پڑا کیونکہ اس عورت کا چہرہ مکروہ تھا، اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا۔ فیصل صدمے میں آ چکا تھا۔ وہ گر کر کب بے ہوش ہوا اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ کچھ دیر بعد خرم آ چکا تھا اور خرم کی آواز پر ہی فیصل کی آنکھ کھلی۔ خرم اوپر لکڑی کی سیڑھی کے قریب کھڑا نیچے گرے صحن میں فیصل کو آوازیں دے رہا تھا۔ فیصل کی جوں ہی آنکھ کھلی اس نے پھر اسی طرف دیکھا، مگر اب کی بار وہاں کوئی نہیں تھا۔ فیصل مارے گھبراہٹ کے جلدی سے اس سیڑھیوں سے اوپر چڑھا اور اوپر آ کر خرم کو ساری بات بتائی۔ فیصل
बहुत बुरे तरीके से डरा हुआ था। उसने खुर्रम को सारी बात बताकर और वहां से वो चला गया, मगर खुर्रम इस बात से हैरान था कि खुर्रम के साथ वाला घर, जहां वो औरत बैठी कच्चा बकरे का सर चबा रही थी, वो तो एक अरसे से बंद था। मगर सोचने वाली बात ये थी कि वो बच्चा आखिर कौन था और वो औरत कौन थी। क्या वो जिन्नात थे? क्या वो शयातीन के बच्चे थे? कुछ वक्त लगा, फैसल तो ठीक हो गया, लेकिन ये हादसा फैसल के दिल पर नक्श कर गया। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आखिर वो औरत और वो बच्चा कौन थे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं किसी ऐसे ही वाकये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।